خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی افزون ہو۔ خداوند کے گھر میں آپ سب کو بہت ہی خوش آمدید۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، فضل دیا کہ ہم خداوند کے گھر میں جمع ہو کر خداوند کی عبادت کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ہم خداوند کو جلال دیں گے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب 4 سے 11 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ جو کلام کا حصہ میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے والے حصوں میں یعنی 14ویں اور 15ویں باب میں پاکرو کے حوالے سے خداوند نے اپنے شاگردوں اور رسولوں کو تعلیم دی، اور جو متن میں نے پڑھا ہے اس سے پہلے پاکرو کے کام کو ایماندار کی زندگی کے بارے میں خداوند نے بتایا۔ اب خداوند پاکرو کے کام کو جو دنیا میں ہوگا یا دنیا میں پاکرو کرتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں پاکرو کے 3 کاموں کے بارے میں غور کریں گے۔ پاکرو کے 3 کام دنیا میں پاکرو کے 3 کاموں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ 8ویں آیت یہ بتاتی ہے، اور وہ آ کر، جس کا ذکر خداوند نے کیا 7ویں آیت میں کہ وہ مددگار آئے گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ کس کے بارے میں؟ آواز نہیں آئی؟ گناہ کے بارے میں اور راست بازی کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ The work of the Holy Spirit is threefold in the world۔ دنیا میں پاکرو کا کام سہ پہلو ہے، 3 لحاظ سے پاکرو شروع سے کام کرتا آیا ہے، اور جب سے پاکرو کا نزول ہوا ہے اس وقت سے یہ زیادہ شدت کے ساتھ یا تیزی کے ساتھ بڑھ گیا ہے۔ پہلی بات، گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرانا۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے
تو خداوند یسوع مسیح نے پاکرو کے کام کو کیوں بیان کیا کہ یہ کام کرے گا؟ پہلا اس کا سبب یہ ہے یا ریزن یہ ہے کہ تمام کی تمام دنیا آدم کی گری ہوئی سرشت کی وجہ سے گناہ کی قید میں ہے، بند میں گرفتار ہے، اور گناہ کے اثر کے نیچے ہے اور خداوند سے دور ہے۔ پاکرو کے تعلق سے خداوند نے اس لیے بیان کیا کہ پاکرو ہی ہے جو لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی شخص کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بات کر سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، مناظرہ کر سکتا ہے، ڈیبیٹ کر سکتا ہے، دلیل بازی کر سکتا ہے، بٹ the Holy Spirit convicts the people۔ پاکرو لوگوں کو قائل کر سکتا ہے۔ تو میں مختصر باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سمجھ پائیں، تاکہ ہم اس اعتبار سے سوچیں بھی اور دعا بھی کریں۔ پہلی بات پاک کلام ہی بیان کرتا ہے کہ جب پاکرو آئے گا تو وہ دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، کنوکٹ کرے گا۔ جو تینوں باتیں لکھی ہیں یہ ڈبل جملے ہیں کہ یہ بات اور اس کی ریزن، جیسے گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا کیونکہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ پھر دوسری بات راست بازی کے بارے میں، اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تیسری بات عدالت کے بارے میں، اس لیے کہ دنیا کا سردار شیطان ابلیس مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرانا، پاکرو کا یہ کام ہے۔ پاک روح جو کچھ غلط ہے دنیا میں، پاکرو ہی قائل کرتا ہے لوگوں کو، جو ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ دنیا گناہ کے بارے میں غلط تصورات رکھتی ہے۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی، وہ بدی کو شاید نیکی ہی سمجھتی ہے، یا اسے اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ اور اس کا ذکر پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے یسایہ 5:20 میں کہ افسوس ان پر جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں۔ اور یہی حالت ہمیں دنیا میں کار فرما نظر آتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکرو ہے جو بے دینی کے اثر کو بھی روکتا ہے۔ پہلے دوسرے تھسلونیکیوں کے خط کے 2 باب کی 7 آیت میں کہ دنیا میں بے دینی کی تاثیر بہت اثر کرتی ہے، لیکن اس کو ایک روکنے والا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف خیالات مفکرین رکھتے ہیں۔ جیسے انسانی حکومت ہے، خدا نے حکومتیں مقرر کی ہیں جو بدی کو، لا قانونیت کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور پھر پاکرو ہے جو لوگوں کو روکتا ہے ورنہ بے دینی بہت بڑھ جائے۔ پاکرو کا یہ کام ہے۔ یا پھر کلیسیا ہے اور اس کے ایماندار ہیں جو تاریکی کے خلاف اور تاریکی کے کاموں کے خلاف کھڑے ہوتے، یا منادی کرتے، یا دعا کرتے، یا شفاعت کرتے ہیں، انٹرسیڈ کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ برائی اور بے دینی کم ہوتی ہے، ورنہ یہ بہت حد تک بڑھ جائے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکرو روکتا ہے، پاکرو ریزسٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے۔ جیسے
میں باہر جانا چاہتا ہوں، آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو جائے کہ میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے مزاحمت کرنا، روکنا۔ پاک روح روکتا ہے، اور پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 3 آیت میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ اب مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ یہ بشر ہیں اور اس کی عمر 120 سال ہے، جس کا اشارہ نوح کی طرف ہے۔ نوح کے دور میں دنیا ناراست ہو گئی، ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور نوح مسلسل منادی کر رہا تھا۔ 120 سال تک اس نے گناہ کے خلاف منادی کی کہ نہیں تو ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ججمنٹ ہوئی۔ عالمگیر سیلاب آیا، ساری دنیا کو وہ بہا لے گیا، صرف 8 جانیں اس نوح کی کشتی کے ذریعے سے بچیں۔ پاک روح مزاحمت کرتا ہے، روکتا ہے کہ لوگ گناہ نہ کریں، گناہ سے باز آئیں، بدکاری کو چھوڑ دیں، لاقانونیت کو چھوڑ دیں۔ اور یہ کام عہد عتیق کے انبیاء بھی کرتے رہے، جن میں خدا کا پاک روح کام کرتا تھا۔ وہ توبہ کی منادی کرتے، ججمنٹ کی منادی کرتے کہ توبہ کریں، برائی سے باز آئیں اور معاشرتی برائیوں کو چھوڑ دیں، ورنہ ان کی عدالت ہوگی۔ اور عدالتیں ہوئیں 722 قبل از مسیح میں۔ بنی اسرائیل کے 10 قبائل کو شاہ اسور، اس وقت کی عالمگیر حکومت، اسیر کر کے لے گئی، اور پھر 586 میں رہے ہوئے 2 قبیلوں کو، بنیامین اور یہودا کے قبائل کو، نبوکدنضر بادشاہ، عراق کا بادشاہ، اسیر کر کے لے گیا۔ سو نبی بھی ججمنٹ کی بھی منادی کرتے رہے، ان میں پاک روح بولتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اب یہ بات کہی کہ پاک روح دنیا کو گناہ کے بارے میں قائل کرتا ہے، قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اب نہ صرف ان کے گناہ جو وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے، بلکہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ یسوع مسیح پر ایمان نہ لانا، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کرنا، دنیا میں اور کسی شخص کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور خداوند کا پاک روح یہی کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی گناہ بری آلودہ زندگی کے بارے میں قائل کرتا ہے، ان کو کنوکٹ کرتا ہے، اور پھر ان کو کنونس کرتا ہے، ان کو مائل کرتا ہے، اور ان کو صلیب کے نیچے لے آتا ہے، جہاں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ یسوع مسیح کو اپنے نمائندے کے طور پر، ابن آدم کے طور پر، جو انسانوں کا نمائندہ بن کر ان کے لیے دکھ اٹھاتا ہے، لے آتا ہے، اور اس طرح ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو یہ پاک روح کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے بارے میں قائل کرتا، اور پھر سب سے بڑے گناہ کے بارے میں کہ اگر وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑے ناقابل معافی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ پاک روح ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک روح لوگوں کو راست بازی کے بارے میں قائل کرتا ہے۔ راست بازی، راست بازی سے یہاں کیا مراد ہے؟ 2 پہلو ہیں راست بازی کے۔ پاک روح لوگوں کو، گنہگار دنیا کو، اس پوری ورلڈ کو، اور جو مسیح کو جانتے نہیں، مسیح سے باہر ہیں، چاہے وہ نامی مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، یہ پاک روح ہے جو لوگوں
کو راست بازی کے بارے میں قائل کرتا ہے۔ پہلی راست بازی جو ان کی راست بازی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ ان کے اگر وہ نیک بننے کی کوشش کریں تو وہ نجات پاتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک سوچ ہے، ان کا ایک خیال ہے۔ اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھے سماجی اور رفاہی کام کریں، کوئی ادارہ کھول لیں لوگوں کی مدد کے لیے، بیماروں کے لیے، تو پھر وہ نجات پائیں گے۔ اچھے کام تو اپنی جگہ پہ اچھے ہیں، لیکن نجات کے لیے نہیں۔ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ انسان کی ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے طریقوں سے، چاہے اعمال صالحات سے یعنی اچھے کاموں کے ذریعے سے نجات پانا چاہتا ہے، یا نیک بن کر کہ اگر نیکیاں کریں تو پھر انسان نیک بن جائے گا یا اسے نجات مل جائے گی، تو یہ مشکل ہے۔ یا وہ اپنے طریقے سے یا طریقوں سے خدا تک رسائی پانے کے خواہش مند ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حابل اور قائن نے قربانیاں گزرانی۔ حابل کی قربانی کو خداوند نے قبول کیا اور اسے بھی مقبول ٹھہرایا، جبکہ قائن کی قربانی کو خداوند نے رد کر دیا اور اسے بھی رد کر دیا، کیونکہ حابل خدا کے دیے گئے مکاشفے کے مطابق قربانی کر رہا تھا۔ اور اس نے یہ سٹوری اپنے والدین سے سنی ہوگی کہ جب ہم نافرمان ہوئے اور ہم نے اپنے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائیں تو خدا نے ان کو رد کر دیا تھا، اور پھر ہمارے لیے چمڑے کے کرتے بنا کر ہماری شرمندگی کو اس نے ڈھانپا تھا۔ لیکن قائن نے اس بات کو رد کر دیا، وہ اپنے طریقے کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور خدا نے اسے رد کر دیا۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی راست بازی پر تکیہ کرتے ہوئے خدا کو خوش کرنا، خدا کو تلاش کرنا یا نجات پانے کا خواہش مند ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے جو خداوند نے یہاں پر ذکر بھی کیا ہے، اس میں دونوں پہلو موجود، ایک کا میں نے ذکر کیا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کی راست بازی ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو، دنیا کے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا اور صلیب پر چڑھا اور موا اور دفن ہوا اور جی اٹھا، اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو لے کر، دنیا کے گناہوں کو لے کر، گنہگار دنیا کے گناہوں کو لے کر، ہر گنہگار کے گناہ کو لے کر صلیب پر چڑھا موا، تاکہ ہم اس میں ہو کر، یسوع مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی کو ہم پائیں۔ ہاللیلویا۔ تو پاک روح اب دونوں کے بارے میں ایک گنہگار کو قائل کرتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے کہ اس کی راست بازی، انسانی راست بازی جو وہ سوچتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، صدقے دیتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، کئی ذرائع استعمال کرتا ہے، وہ سب کے سب خدا کے سامنے متروک لباس کی مانند ہیں۔ لیکن خدا نے ایک طریقہ، ایک ذریعہ دیا ہے، بخشا ہے، اور وہ یسوع مسیح کا عوضی کے طور پر اس جہان میں آ کر کفارہ دینا ہے۔ پاک روح اس فیکٹ کو، پاک روح اس سچائی کو لوگوں
کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے اور انہیں قائل کرتا ہے، کنوکٹ کرتا ہے، اور پاک روح کے قائل کرنے سے وہ قائل ہو جاتے ہیں، نہ دلیل بازیوں سے، نہ کسی اور چیز سے، بلکہ پاک روح کے کام کے ذریعے سے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر مصلوبیت سے لے کر زندہ ہونے تک کفارے کے کام کو مکمل کیا، اور پھر اس کے بعد باپ کے پاس چلے گئے۔ ان کا باپ کے پاس جانا اور خدا باپ کی دہنی ہاتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے راست بازی کا کام مکمل کر دیا ہے خدا باپ کی مرضی کے مطابق۔ تو اس لحاظ سے پاک روح لوگوں کو قائل کرتا ہے ان کی راست بازی کے بارے میں کہ وہ ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کی راست بازی جو ایمان سے ملتی ہے یسوع مسیح کے تکمیل شدہ کام کے وسیلے سے پاک روح لوگوں کو قائل کرتا ہے۔ یہ پاک روح کی منسٹری ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ پاک روح دنیا میں کام کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اور میں نے کئی سٹوریز پڑھی ہیں بہت ہی غیر مسیحی علماء کو کہ خداوند نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا اور انہیں یسوع مسیح خدا کی راست بازی نظر آیا۔ پولس رسول کو بھی یہی سلسلہ تھا، وہ اپنی شریعت کی راست بازی اور اپنے کاموں کی اور اپنی دینداری کی راست بازی پر تکیہ کرتا تھا۔ خداوند اس پر ظاہر ہوئے اور اس کی خود ساختہ راست بازی کا روپ کھول دیا اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ ہمیشہ خطوط میں لکھتا ہے کہ وہ راست بازی نہیں جو شریعت سے ملتی ہے، وہ راست بازی جو مفت ہے اور یسوع مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ سو یسوع مسیح کی راست بازی کے بارے میں پاک روح قائل کرتا ہے۔ اب تیسری بات، آخری بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی، اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ کس کے بارے میں؟ The Holy Spirit convicts the world, the sinner, about the judgment۔ بہت سادہ بات ہے۔ عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے، شیطان کو مجرم کہا گیا ہے، شیطان کو دنیا کا سردار کہا گیا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں 3 حوالے اس تعلق سے پائے جاتے ہیں۔ یوحنا 12 باب کی 31 آیت میں کہ دنیا کا سردار نکال دیا گیا ہے۔ یوحنا 14 باب کی 30 آیت میں کہ اس کا مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے میں یوحنا 16:11 میں کہ شیطان مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ شیطان دنیا کو گناہ پر اکساتا ہے ان کی گری ہوئی سرشت کو لے کر، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر ان کی عدالت بھی یقینی ہے۔ خدا عدالت کرنے والا خدا ہے، اور آپ نے ایک ہفتہ پہلے یہ پیغام سنا کہ خدا راست باز خدا ہے، وہ گناہ کی عدالت کرتا ہے، اس کی راست بازی کامل ہے۔ شیطان لوگوں کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، نافرمانی کی طرف، اور جب وہ نافرمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے موت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے موت کا خوف لوگوں پر حاوی رہتا ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب کے ذریعے سے شیطان کو مات دی ہے اور
یسوع مسیح کے خلاف یعنی انسان کے خلاف اس میں وہ تمام دستاویز، سزا نامے، دستاویز جو ہمارے خلاف تھیں، یسوع نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر انہیں سامنے سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ تمام اختیاروں کو بھی اتار دیا ہے جو شیطان مسیح کے خلاف ہماری وجہ سے رکھتا تھا، لیکن جب کفارے کا کام مکمل ہو گیا ہے تو اب دنیا کے سردار پر، نہ مسیح پر اور نہ ایماندار پر، ایمان لانے والے پر مجرم ٹھہرانے کا کوئی جواز باقی رہتا ہے۔ کولوسیوں 2:15 اور عبرانیوں 2:14 یہ بات بیان کرتی ہے کہ دنیا کے سردار ابلیس کو موت کے ذریعے سے یسوع نے شکست دی ہے، تو اب اس کے پاس ایماندار کے خلاف جو ایمان یسوع پر لاتا ہے عدالت کا یا ججمنٹ کا کوئی جواز نہیں ہے، اسے نکال دیا گیا ہے، یسوع مسیح پر اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہا تھا، اور اسی طرح سے کسی بھی ایماندار پر بھی نہیں۔ اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، پاکرو دنیا کو گناہ کے بارے میں قائل کرتا ہے، ان کے گناہ کے بارے میں، اس لیے کہ وہ گنہگار ہے، نہ صرف کاموں کی وجہ سے بلکہ سرشت کی وجہ سے بھی۔ تو پاکرو اس کو قائل کرتا ہے کہ وہ گنہگار ہے اور اس کو نجات کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو تحریک دیتا، اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کو اپنا عوضی دیکھ پائے، اسے قبول کرے اور نجات پائے۔ اور اس سے پہلے وہ اس بات کے لیے اسے قائل کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سینکڑوں کوششیں کی ہوں کہ وہ نجات پا سکے، یسوع کے پاس آ سکے، یا کوئی اچھے کام کر سکے کہ خدا اسے قبول کر سکے، اور پاکرو اس کی اس راست بازی کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کو منفی قرار دیتے ہوئے یسوع مسیح کی راست بازی کے بارے میں اسے قائل کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو پاکرو کی آواز کو اور اس کی رہنمائی کو اور اس کی تنویر کو رد کرتے ہیں، ان کے لیے عدالت کا ہولناک وقت اور دن انتظار کر رہا ہے۔ اور یہی بات خداوند نے کہی کہ عدالت کے بارے میں بھی کہ ان کی عدالت ہوگی اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، پرانی زندگی نہیں چھوڑیں گے، یسوع مسیح کے پاس نہیں آئیں گے۔ سو ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں پاکرو کے کام کے لیے۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، اور آپ نے یہ پیغام سنا ہے اور سن رہے ہیں، اور پاکرو آپ کی آنکھوں کو کھول رہا ہے، تو آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، جہاں اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے۔ وہ آپ کو اپنی راست بازی سے ملبس کرے گا، اور آپ آئندہ کے ہولناک عدالت کے دن سے بچ جائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔